سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ لوگ 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان تھے۔ کاروبار تو جیسے ختم ہی ہو گئے۔ ملک میں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ چیزیں کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی تھی۔ سنگاپور میں چوری ڈکیتی عام ہو گئی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت پر اتر آئے۔ قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ملک میں۔ رشوت اور لالچ کا بازار گرم، ہر طرف کچرا اور ہر طرف گندگی نظر آتی تھی۔ سنگاپور کی 70% آبادی کچرے کے ڈھیر پر جھونپڑیاں لگائے آباد تھی۔ سب سے زیادہ جو چیز ملک کو تباہ کر رہی تھی وہ تھا نشہ۔ سنگاپور کی عوام نشے کی لت میں پڑ گئی۔ سب نے یہی سوچا کہ اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر انٹری ہوئی لی کون یو سنگاپور کے ہیرو کی۔ لی کون یو نے دن رات کی سخت محنت سے ان نشئی لوگوں کو ٹاپ بزنس مین بنا دیا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو گھر فراہم کیے۔ صرف 50 سالوں میں اس نے سنگاپور کو ترقی یافتہ ممالک کی ٹاپ لسٹ میں شامل کر دیا۔ آج کے دور میں سنگاپور دنیا کے 5واں امیر ترین ملک ہے۔ نہ کرپشن، نہ نشہ، نہ ہی اخلاقی برائیاں۔ دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سر فہرست میں سنگاپور کا نام ٹاپ میں ہے۔ پہلے دنیا میں سب سے زیادہ بدحال ملک سنگاپوری تھا، جہاں لوگ نشہ عام بکتا تھا اور رشوت اور سود کا لین دین بھی عام تھا۔ پھر آئے لی کون یو، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں مہنگائی ختم کر دوں گا، اور صرف کہا نہیں بلکہ اس نے ختم کرنے کا جذبہ بھی ظاہر کیا، اور سب سے اول انہوں نے گورنمنٹ کو سدھارنے کا فیصلہ کیا۔ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین تھے سب کی تنخواہیں ڈبل کر دی۔ پرانے سرکاری اسکولوں کو رینوویٹ کرایا اور والدین پر لازم کیا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی بچے کل کو ملک کا مستقبل بنیں گے اور یہ بچے اس قوم کا اثاثہ ہوئیں۔ رشوت لیتے دیتے جو پکڑا گیا اس کو پھانسی کی سزا تجویز کی گئی۔ نشہ بیچنے اور نشہ کرنے کو بین کیا گیا، حتیٰ کہ چوئنگم تک کھانے پر پابندی لگا دی، کیونکہ یہ چوئنگم کھا کے سڑک پر پھینکنے سے گندگی پھیلتی ہے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی سڑک پر کچرا پھینکے۔ لی کون یو ہر ہفتے لوگوں کے ساتھ مل کر گلیوں اور سڑکوں سے کچرا اٹھاتے اور صفائی کرتے تھے۔ اپنے ملک کو صاف ستھرا کرنے کے لیے لی کون یو نے صفائی ستھرائی کے علاوہ سرسبز درخت لگانے کی مہم بھی شروع کر دی۔ اتنا مخلص انسان ملک کو معاشی طور مستحکم کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار تھا، جبکہ پیسے کی کمی تھی۔ ملک میں اتنا پیسہ تب آئے گا جب باہر کے ملک لوگ یہاں گھومنے آئیں گے، وزٹ کرنے آئیں گے، یہاں لوگ اپنا پیسہ لگا کر کمپنیز کھولیں گے۔ اس کے لیے لی کون یو نے نو ٹیکس پالیسی متعارف کرا دی کہ جو کمپنی یہاں کاروبار کرے گی ان میں سے 10 سال تک کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ لہٰذا لی کون کی حکمت عملیاں بہت بہتر ثابت ہوئی۔ آج وہ ترقی یافتہ ملک ہے اور لاکھوں لوگ اس ملک کے ساتھ تجارت کی غرض سے وابستہ ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکمت عملی اپنانی چاہیے اور ایسے حکمران چننے چاہیے جو ملک و قوم کی بے غرض خدمت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔